بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ہی جالوت بادشاہ کو قتل کر کے بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالی نے انہی کو خلیفہ کا لقب عطا کیا۔ وہ بیک وقت نبی و رسول اور حاکم و بادشاہ تھے۔ اللہ تعالی نے ان کو زبور نامی کتاب دی جس میں تورات کے مطابق احکام تھے، مگر اس کا اکثر حصہ اللہ کی حمد و ثنا، بشارت و خوشخبری، وعظ و نصیحت اور خدا کی تسبیح پر مشتمل تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو جنات و انسان، یہاں تک کہ جنگلی جانور اور پرندے سب جھومنے لگتے اور حمد و تسبیح میں مشغول ہو جاتے۔ وہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، وہ آسانی سے زرہ بنا لیتے اور لڑائی کے موقع پر ان کو پہن کر دشمن سے اپنا بچاؤ کر لیتے تھے، نیز ان کو بیچ کر اپنی روزی کا انتظام بھی کر لیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ پانی کا دودھ اور مکھن میں تبدیل ہو جانا۔ سالم بن ابی الجعد رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو اپنے کسی کام پر بھیجا تو وہ دونوں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہیں سے مشکیزہ لے آؤ۔ وہ دونوں لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پانی بھرنے کا حکم فرمایا، چنانچہ دونوں نے پانی بھر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا اور فرمایا، اب جاؤ، جب تم فلاں جگہ پہنچو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو رزق دے گا۔ چنانچہ وہ دونوں چلے گئے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے تو مشکیزہ خود بخود کھل گیا۔ دیکھا تو اس میں دودھ اور مکھن تھا۔ ان دونوں حضرات نے پیٹ بھر کر کھایا اور پیا۔ ایک فرض کے بارے میں تکبیر تحریمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی وضو ہے اور اس کا تحریمہ تکبیر ہے، اور نماز کو ختم کرنے والا تسلیم یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ فائدہ: نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ اور نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں مصافحہ و معانقہ کا سنت طریقہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ جب آپس میں ملتے تو مصافحہ کرتے اور جب سفر سے واپس آتے تو معانقہ کرتے۔